تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سامنے بڑا ہی اہم مضمون ہے اور بڑے ہی غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے۔ اللہ کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی دین کی خاطر برداشت کرنے والے، وہ کالی کملی والے، سنہری جالی والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوستو، ہمارے نبی ہمارے نبی نے امت سے بہت زیادہ محبت کی۔ دوستو، بہت زیادہ۔ ہمارے نبی آخری وقت میں بھی اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچ رہے، بلکہ اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ، میں تو آپ کے پاس میں آ جاؤں گا، لیکن آپ میری امت کا ساتھ دیں گے یا انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کا ساتھ دوں گا تو ہمارے نبی چلنے کے لیے راضی ہو گئے۔ تو امت کی خاطر اللہ کے نبی نے دوستو بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ ہم اپنی امت سے، اللہ کے نبی نے ہم لوگوں سے بڑی محبت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بڑا ہی درد بھرا واقعہ ہے دوستو، بڑے ہی غور سے اور توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 9 برس تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور قوم کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کفار آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جو بن سکتا تھا وہ لوگ کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی لوگوں میں تھے۔ انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، پھر بھی ہر قسم کی مدد آپ کی فرمایا کرتے تھے۔ جب ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، 10 سال گزرے، ان کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر ان لوگوں کو جو لوگ دین اسلام کو قبول کرتے اور دین پر جو لوگ زندگی گزارتے، ان لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا ان لوگوں کو پورا موقع ملا۔ ہمارے نبی کو تکلیف پہنچانے کا پورا موقع ملا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں پر ایک قبیلہ ہے، قبیلہ ثقیف، وہاں پر ایک بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے ان کی تکلیفوں سے نجات مل جائیں گی اور دین کی پھیلنے کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سردار تھے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے ان کے دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مہمان نوازی کس کے لحاظ سے ان کی مہمان نوازی کرتے، ان لوگوں نے صاف جواب دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لے۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہو، ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو
تمہارے سوا اور کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے؟ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہیں کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور تمہاری چاہت کی جگہ جا ہو وہاں چلے جاؤ۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، شہر کے شریر بچوں کو جو ہے پیچھے لگا دیا۔ وہ بچے آپ کا مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، پتھر مارتے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے رنگین ہو گئے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیر پر مارتے، جب آپ دوسرا پیر اٹھاتے تو اس پر مارتے، پھر وہ والا پیر اٹھاتے تو اس پر مارتے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی دوستو، اور پتھر بھی نوکدار ہوا کرتے تھے، ایسے نشانہ لگا کر کے جو ہے ہمارے نبی کے پیر پر وہ لوگ مارتے، بڑی تکلیف پہنچاتے۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی، اور میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طوفیل جس سے تمام اندھیریاں دور ہو جاتی ہے، تمام اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں، اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا۔ ہمارے اللہ اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا اس کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں؟ ہمارے اللہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات، دیکھو دوستو کیسی رحیم اور کریم ذات ہے۔ جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کریں۔ لاکھ اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی معمولی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر
عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اتارتے، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی زندگی کو ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين